بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ قابض حکام نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور نوجوانوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے سری نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں مقبوضہ علاقے میں کالے قوانین کی آڑ میں گھروں پر چھاپوں اور محاصرے اور تلاشی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاریوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ حریت رہنماؤں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور یہاں تک کہ عام لوگوں کو بھی جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلا جواز گرفتاریوں کا مقصد مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے امن اور آزادی پسند عوام کو خوفزدہ کرنا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت اور مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں اس کی کٹ پتلیاں تنازعہ کشمیر کے حل کے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر سزا ملنی چاہیے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں ان دنوں دوستو ایک منفرد تحریک برپا ہے۔ ملک بھر کی یونیورسٹیوں میں غزہ جنگ کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ کا مطالبہ ہے کہ انہیں اسرائیلی قبضے کی حمایتی کمپنیوں کے بارے میں بتایا جائے جو ان کے ادارے کی مالی معاونت اور فنڈنگ کرتی ہے، یعنی ان کمپنیوں کے ساتھ کی گئی سرمایہ کاری کے بارے میں بتایا جائے اور یہ سرمایہ کاری واپس لی جائے، کیونکہ یہ کمپنیاں غزہ کی جنگ سے مالی مفائد حاصل کر رہی ہیں۔ امریکی یونیورسٹیاں کس سطح پر کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کرتی ہیں، اسے سمجھنے کے لیے دوستو صرف کولمبیا یونیورسٹی کا سال 2023 کا بجٹ دیکھا جائے۔ اس یونیورسٹی کی آمدن کا تخمینہ 7.2 ارب ڈالر اور اخراجات 5.9 ارب ڈالر ہے۔ یہ صرف ایک یونیورسٹی کا ایک سال کا بجٹ ہے، جبکہ پاکستان آئی ایم ایف سے اگلے 3 سال کا جو معاشی پیکج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا حجم 6 سے 7 ارب ڈالر کے برابر ہوگا۔ امریکی یونیورسٹیوں میں دوستو غزہ جنگ کے خلاف مظاہرے گزشتہ 6 ماہ سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ تحریک اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی جب 18 اپریل کو نیو یارک شہر کی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی سے 100 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد امریکہ بھر میں یونیورسٹیوں اور کالجز کے طلباء کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء سے اظہار یکجہتی کے لیے نکل آئے۔ نیو یارک یونیورسٹی کے علاوہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، MIT، یونیورسٹی آف مشیگن، ایمرسن کالج، ہارورڈ اور برنارڈ کالج کے طلباء خیمہ زن ہے اور غزہ کی حمایت اور کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء سے اظہار یکجہتی کے طور پر پرامن مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس تحریک کا انداز دوستو انتہائی متاثر کن اور غیر روایتی ہے، جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے۔ مظاہرین کی جانب سے یونیورسٹیوں میں خیمے لگائے گئے ہیں۔ ہر یونیورسٹی میں نمایاں مقام پر ایک خیمہ بستی سجائی گئی ہے۔ مظاہرین اسرائیل کی مالی مدد کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ کی گئی سرمایہ کاری واپس لینے تک خیمہ بستیاں ختم نہ کرنے کا عہد کیے ہوئے ہے۔ ان مظاہروں میں مسلمان، عیسائی، یہودی تمام طلباء موجود ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی خیمہ بستی میں یہودی تہوار پاس اوور کے موقع پر موجود ایک یہودی طالب علم کیمرون جونز نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں یہودی ہوں اور میرے لیے پاس اوور کا دن استقلال اور ثابت قدمی کی نشانی ہے، اور یہ خیمہ بستی انہی 2 باتوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ کا اظہار رائے کا قانون ہر شخص کو پرامن مظاہرے کا حق دیتا ہے، مگر اس پرامن تحریک کو یعنی یہود مخالف تحریک کا رنگ دیا جا رہا ہے۔
تاکہ اسرائیل پر ہونے والی تنقید کو نفرت اور تعصب سے جوڑ کر اس تحریک کو بے اثر کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صدر جو بائیڈن سے طلبہ کی ریلیوں اور مظاہروں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے ان مظاہروں کو یہود مخالف قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی۔ امریکہ میں جاری طلبہ کی یہ تحریک دوستو اسرائیل نواز امریکی حکمرانوں اور عوام کے درمیان واضح خلیج کی نشاندہی کرتی نظر آ رہی ہے، جہاں ایک حالیہ سروے میں 18 سے 29 سال کے امریکی شہریوں کی اکثریت امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد کی مخالفت کر رہی ہے، جبکہ صرف 7% شہریوں نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے۔ روسی وزیر دفاع نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اعلان کیا ہے کہ وسطی ایشیائی ممالک کو افغانستان میں مقیم تخریب کاروں سے خطرہ لاحق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مقیم انتہا پسند تخریب کاروں کا سب سے بڑا خطرہ وسطی ایشیا کی جانب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی تخریب کار تنظیمیں افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہیں اور مغربی ممالک بیرون ملک مقیم مسلح گروہوں کے ساتھ زیادہ فعال طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی افغانستان سے باہر موجود طالبان مخالف مسلح گروہوں کے ساتھ مغربی ممالک کی جانب سے روابط بڑھائے جانے کے اہداف پر خبردار کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ان کا ہدف واضح ہے۔ ایک جانب سے ہمارے شراکت داروں کے سرحدی علاقوں میں تنازعات کا مرکز بنایا جائے گا اور دوسری جانب غیر فطری طور پر پیدا کیے جانے والے ان تنازعات کو بے اثر کرنے کے لیے فوجی امداد فراہم کی جائے گی۔ طالبان حکومت نے 28 اپریل کے روز افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کے خلاف مجاہدین کی فتح کی سالگرہ کے موقع پر جاری ہونے والے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 32 سال قبل اسی دن 14 سال کی جدوجہد کے بعد کمیونزم اور اس کے ساتھ ساتھ سوویت یونین بھی ہمارے ملک میں ناکام ہوئی اور افغان مجاہد قوم آخری کمیونسٹ انتظامیہ کا تختہ الٹنے اور ملک کو مکمل طور پر آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ 28 اپریل 1992 کا دن افغانستان کے عوام کی کامیابی اور آزادی کا دن ہے کہ جب مجاہد قوم کی قربانیاں رنگ لائیں اور ہمارے عوام اور ہمارے ملک کو کمیونزم کے افریے سے نجات ملی۔ 20 سال کے جہاد کے بعد ہمارا ملک ایک اور قبضے سے آزاد ہوا اور اسلامی نظام قائم ہوا، لہذا امارات اسلامیہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش میں ہے کہ ہماری قوم کی برسوں کی قربانیوں اور جدوجہد کا ثمر ایک بار پھر رائگاں نہ جائے اور وہ اسلامی نظام کو مکمل طور پر نافذ کرے اور جو شہداء کا آئیڈیل ہے۔ کمیونسٹ بغاوت کی وجہ سے جب داؤد خان کی حکومت گری اور بائیں بازو کے لوگ برسر اقتدار آ گئے تو ان کے خلاف مزاحمت کی تشکیل کے ساتھ ہی روسی فوج بھی اپنی کٹ پتلی حکومت کی حمایت کے لیے افغانستان میں داخل ہو گئی۔ بالآخر 14 سال کی جنگ اور مزاحمت کے بعد افغانستان کے مذہبی عوام نے کمیونسٹ حکومت اور مسلح سپر پاور کو شکست دے دی اور مجاہدین افواج نے کابل میں کمیونسٹ حکومت کے آخری گڑھ پر بھی قبضہ کر لیا۔ صدر محمود عباس نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی نہتے شہری پر صہیونی حملہ ناقابل قبول ہے اور ہم اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ہم فلسطینیوں کی ان کے گھروں سے جبری منتقلی کو قبول نہیں کریں گے۔ فلسطینی اتھارٹی آزاد فلسطینی ریاست کی شکل میں غزہ اور مغربی کنارے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس دوران انہوں نے اسرائیلی حملوں کی جانب اشارہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس سے انتقام لینے کے بہانے غزہ پر جارحیت کر رہا ہے، لیکن در حقیقت صہیونی فلسطینیوں سے انتقام لے رہا ہے۔ اسرائیل نے 200 دنوں میں تقریباً 34,000 فلسطینیوں کو غزہ میں شہید کر دیا اور جن میں سے بیشتر کی تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1,10,000 فلسطینی زخمی اور شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی رجیم نے 75% غزہ تباہ کر دیا ہے۔
اپنی تقریر میں انہوں نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کی گفتگو کا حوالہ دیا، جس میں جوزف نے کہا تھا کہ غزہ میں جاری جنگی جرائم کا حجم جنگ عظیم 2 میں ہونے والے نقصان سے بڑھ چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اسرائیل غزہ کے بعد مغربی کنارے کے لوگوں کو جبری طور پر اردن منتقل کر دے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں ڈیل کی درخواست دے رہی ہے، مگر ادارے تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف تو اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور دوسری طرف منتیں بھی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ تخریب کاروں کی طرح اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسلام آباد پر قبضے کی دھمکی سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے عزائم تخریب کرانا ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے پی ٹی آئی کا ہر گروہ ڈیل کی درخواستیں دے رہا ہے۔ اداروں کے خلاف مہم چلانے والے کس منہ سے اداروں سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے پہلے اداروں کے خلاف مہم چلائی، اب انہیں سیاست میں دھکیل کر متنازع بنانا چاہتی ہے۔ شہریار آفریدی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیسے عوام کو بیوقوف بنا کر اداروں سے لڑاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ 9 مئی کی برسی آنے والی ہے، ایسا بدترین دن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاسی جماعت جب باہر نکلتی ہے، پولیس والوں کے سر کھولے جاتے ہیں۔ 2012 سے 2024 تک ان کا وتیرہ رہا ہے کہ نقصان ہی کرنا ہے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں، تخریب کاروں پر ضرور پابندی ہوگی۔ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے بیان پر سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں، تخریب کاروں پر ضرور پابندی ہوگی۔ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے بیان پر مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ وہیں پر خاک جہاں کا خمیر پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اس شعر میں شاعر این آر او مانگنا چاہتا ہے جو اسے نہیں ملنا۔ مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ یہ لوگ کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تو کبھی آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستان کی کچھ بہتری ہونے لگتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چڑھائی کر دیں گے۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز کی 2 مہینے کی حکومت نے نتائج دینا شروع کر دیے ہے۔ پنجاب میں آٹے کے تھیلے میں 800 روپے کی کمی ہوئی ہے، سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے اور یہ کمی جاری رہے گی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع اور آرمی چیف کے غزہ جنگ کی وجہ سے گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے امکان پر گہری تشویش اور اس کے متبادل آپشن پر غور کا فیصلہ کیا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے اعلیٰ سطحی اسرائیلی سیکیورٹی اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جانے کے امکان پر شدید تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ غزہ جنگ کی وجہ سے کئی ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے کئی حلقے اور ممالک اسرائیل پر غزہ جنگ میں چوتھے جنیوا کنونشن اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے حالیہ دنوں میں اس ممکنہ پیش رفت کو روکنے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں اور بین الاقوامی فوجداری عدالت سے گرفتاری کے وارنٹ کے اجراء کو روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ وسیع رابطے کیے۔ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی قیادت کے وارنٹ گرفتاری روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ان کی جنگ بندی کی تجویز پر اپنا جواب دے دیا ہے اور اس کا جائزہ لینے کے بعد رد عمل کیا جائے گا۔ اسرائیل کے پاس کوئی نئی تجویز نہیں رہ گئی ہے، تاہم وہ مختصر عرصے کے لیے جنگ بندی پر غور کریں گے اور حماس کی جانب سے بقیہ 33 زیر حراست افراد کو رہا کر دیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے 40 افراد کی رہائی کے لیے بات کی جا رہی تھی۔ دوسری جانب اسرائیل نے بنیادی مطالبات مسترد کرتے ہوئے امریکہ اور دیگر ممالک کے مشترکہ بیان پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ نہ تو مکمل جنگ بندی ہوگی اور نہ ہی غزہ سے اپنی افواج واپس بلائیں گے۔
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے نئے مذاکرات شروع ہونے اور حماس کی حراست میں موجود افراد کی رہائی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ رفح میں آگے بڑھنے سے پہلے حماس کے ساتھ معاہدے کے لیے آخری موقع کے طور پر زیر حراست افراد کی رہائی پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے پارٹی رہنماؤں کے درمیان دوستوں اختلافات شدت پکڑتے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر شبلی فراز نے اپنے حالیہ بیان میں ایک بار پھر شیر افضل مروت کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے صاحبزادہ حامد رضا کا نام دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پنجاب سے ہونا چاہیے۔ عمران خان نے بھی اس پر اتفاق کرتے ہوئے حامد رضا کا نام کی منظوری دی ہے، جبکہ شیر افضل مروت نے شبلی فراز کے بیان کو غلط بیانی اور بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ خان صاحب نے کبھی حامد رضا کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے نہیں دیا۔ شبلی فراز نے اگر کہا ہے کہ خان نے حامد رضا کا نام دیا ہے تو یہ ان کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، خان کی نہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے میرا نام دیا ہے اور تواتر کے ساتھ دیتے آ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت نے شبلی فراز سے اپنا بیان واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ 56 سالہ آدمی آیان، جس کی بیوی جولی کینسر میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی، اسے چند ہفتے قبل فیس بک پر ایک کینسر ٹرسٹ ڈرائیو کا اشتہار نظر آیا اور اس نے 10 پاؤنڈ اپنی بیوی کے نام پر اس ڈرا میں عطیہ کر دیے۔ اس ڈرا میں قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک خوش نصیب کو عالی شان گھر دیا جانا تھا اور وہ خوش قسمت شخص آیان ہی واقع ہوا۔ عالی شان گھر جیتنے کے بعد آیان کا کہنا تھا کہ میں اور میرے 3 بیٹے جولی کی موت کے بعد شدید غم میں مبتلا تھے۔ اب تک ہم نے سادی تصاویر کو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے متحرک کر کے دیکھا ہے۔ اگلے مرحلے میں گوگل نے انتہائی بدی اور لو ریزولوشن تصاویر کو واضح اور بلند معیار دینے کا کامیاب تجربہ کیا ہے، یہاں تک کہ بعض تصاویر میں آنکھیں اور دیگر نقوش غائب ہیں، لیکن گوگل الگورتھم نے اسے بڑی خوبصورتی سے مکمل کر دکھایا۔ گوگل میں AI کا ایک الگ سے شعبہ ہے جو کئی میدانوں میں متحرک ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کو ہائی فائیڈیلٹی امیج جنریشن یوزنگ ڈیفیوژن ماڈل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت اہل خانہ کی پرانی اور دانے دار تصاویر کو بالکل نیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو CCTV کی ویڈیوز اور تصاویر واضح کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب طبی عکس نگاری کے معیار کو بڑھا کر مرض کی شناخت اور مریضوں کی جان بچانے میں بہت مدد مل سکے گی۔ اس کی بدولت تبدیل شدہ تصاویر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ اصل کے مقابلے میں تبدیل شدہ تصاویر بہت واضح بنتی ہے، گویا کسی دھندلی شے سے اصل اور فطری تصویر واضح ہوتی ہے۔ بسا اوقات مشکل سے پہچانے جانے والے چہرے بالکل واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔